ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے. کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب بحبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ اب تک کلہ رہے گا. قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم حضرات، ماہ سیام دی آمد ہے.
ماہ رمضان یہ برکتاں والا فضیلتاں والا یہ مہینہ اللہ پاک نے پھر ہاڑیاں ایک مرتبہ زندگی اندر اینوں نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو ماہ رمضان دی بشارت سنا دے۔ مسند احمد دے اندر اور سنن نسائی دے اندر حدیث موجود ہے۔ حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ ماہ رمضان تاڑے اتے آ گیا ہے۔ یہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے جنتاں دے دروازیاں نو کھول دیتا گیا ہے۔ ماہ رمضان او مہینہ ہے جس دے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے رہے۔ یہ رحمتاں برکتاں والا مہینہ ہے جس دے اندر شیاطین نو جگڑ دیتا گیا ہے۔ جس مہینے دے اندر ٹاڈے اتے ماہ رمضان المبارک دے روزے فرض قرار دیتے گئے رہے۔ جس مہینے اندر ایک رات ایک ایسی رات ہے جس دی عبادت 1000 مہینیاں نالوں افضل اور اعلیٰ اور بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے کہ جس واسطے مومن واسطے سارے رستے ہموار کر دیتے گئے نے، صاف کر دیتے گئے نے۔ یعنی کہ شیطان جگڑ دیتے گئے نے، جنت دے دروازے کھول دیتے گئے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے، اور اس دے روزے فرض کر دیتے گئے نے، اور اس دے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینہ نو جس دی عبادت افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو پھر بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے جو اس ماہ رمضان دی قدر نہ کرے جس دے اندر اللہ پاک دی طرفوں اتنی آسانیاں، اتنی بڑی آسانی کہ شیطان انسان دا ازلی دشمن اور انہوں بھی سنگل مار دیتے گئے نے، جگڑ دیتا گیا ہے۔ اور رمضان المبارک دا روزہ اس کی اہمیت اور کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کردے نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بونی علیہ السلام علی خمس، سلام دی جڑی عمارت ہے اس دے 5 ستون نے، انہاں 5 ستوناں دے اندروں چوتھا ستون روزہ ہے۔ بونی علیہ السلام علی خمس اشہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں، کوئی تاردیاں ڈوبن والا نہیں۔ اور گواہی دیاں 3 قسماں نے، 3 آزاد نال انسان گواہی دے۔ پہلی بات شہادت دیاں 3 قسماں۔ پہلی قسم کہ زبان دے اتو اس بات کا اقرار کرے، پھر دل دے اتو اس بات دی تصدیق کرے، اور پھر ساری زندگی اس دے مطابق عمل کرے۔ اس کا نام گواہی ہے، یہ شہادت ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس بات دی بھی تصدیق کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے۔ اور مفسرین نے انہاں 2 چیزاں نو شہادتین کیا، 2 شہادتاں، 2 گواہیاں کیا گیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ دوسری گواہی، سلام دا دوسرا ستون نماز۔ وَآتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینی سلام دا تیسرا ستون ہے۔ اور سلام دا چوتھا ستون روزہ ہے۔ الصیام روزہ، اور 5واں اور آخری ستون جس تے سلام دی عمارت کھڑی ہے وہ ہے حج۔ حج کدے اتے فرض ہے؟ جس نو اللہ نے استطاعت اور طاقت دیتی ہے زندگی دے اندر ایک مرتبہ اتے فرض ہے۔ تو سلام دا جی جڑی عمارت ہے جس دے 5 ستون نے، ہر ستون اپنی اہمیت اور فضیلت دا حامل ہے، ہر ستون دی بڑی فضیلت ہے۔ اور جس نے سلام دے اس ستون نو، جس دے اتے سلام دی عمارت کھڑی ہے، جس بندے نے سلام دے ستون نو ایک نو بھی گرایا، انہیں گویا سلام دی عمارت نو گران دی کوشش کی تھی۔ تو روزہ فرض ہے، روزہ ٹال ہے۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، آپ نے فرمایا جدوں ٹاڈے تو روزہ ٹالے جہنم دی اگ تو ٹالے۔ فرمایا جیویں ٹاڈے اندروں کوئی بندہ دشمن دے نال لڑائی کر رہا ہے، او دے وار تو بچن واسطے، او دے ہتھیار تو بچن واسطے اگے ٹال کردا ہے، تو فرمایا روزہ جڑا ٹال ہے مومن واسطے، کس بات تو ٹال ہے کہ جہنم دے تو ٹال ہے، جہنم دی اگ تو ٹال ہے۔ تو اللہ پاک نے جو سورۃ البقرہ دی آیت مبارکہ میں خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھی ہے، اس دے اندر یہی بات فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والے، اور روزے ٹاڈے اتے فرض قرار دیتے گئے نے۔ فرمایا جس طرح ٹاڈے تو پہلیاں لوگاں دے اتے فرض قرار دیتے گئے، ہر امت دے اتے روزے اللہ پاک دی طرفوں آئے نے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت دے اندر دو حکم بہت اہم اور ضروری بیان فرمائے گئے نے۔ پہلا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے پہلے بنو۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، روزے ایمان والے دوتے فرض نے۔ تی ایمان دی صفت کی ہے؟ ایمان کنا چیزاں دا نام ہے؟ جویں سلام دے 5 ارکان نے، اس طرح ایمان دے 6 رکن نے۔ پہلا رکن اللہ دے اتے ایمان، روزے کیونکہ فرض نے ایمان والے دوتے، تی ایمان دیاں 6 صفات نے۔ اگر انہاں 6 صفتاں دوتے عمل کرے گا تو پھر مومن کھوائے گا، پھر ایمان والا ہوئے گا۔ پہلا اللہ دے اتے ایمان، پھر اللہ دے ملائکہ فرشتے دے اتے ایمان، پھر اللہ دے رسولہ دے اتے ایمان ہوئے، پھر آسمانی کتاباں دے اتے ایمان، پھر تقدیر دے اتے ایمان، تقدیر دے اندر جو لکھے، پھر روزے قیامت دے جزا اور سزا دے دن دے اتے ایمان ہوئے گا۔ اے ایمان دیاں 6 صفتاں نے۔ مومنہ بنن واسطے، ایمان والا بنن واسطے انہاں 6 صفتاں نو جاننا ضروری ہے۔ روزے پھر فرض نے، 2 اہم رکن نے، ایمان والے اور ایمان والے دوتے روزے۔ پہلا اللہ دے اتے ایمان ہے، اللہ دے اتے ایمان دے 3 معنی اور مفہوم نے۔ اللہ خالق ہے۔ پہلا عقیدہ اے ہونا چاہیے انسان دا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ دوسرا عقیدہ، اور اللہ ہی مدبر ہے۔ 3 معنی توحید ربوبیت دے اندر اس دے 3 معنی نے۔ اللہ خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے۔ اللہ خالق ہے، اس نے ہنوں پیدا، دنیا کے اندر جتنی بھی تخلیق پیدا کی دی اللہ نے پیدا کی دی، اور پھر اس کا مالک بھی ہے، پھر وہ مدبر ہے۔ کیا مانا؟ کہ دنیا دوتے جتنا بھی نظام چل رہا ہے اس دے امر اور حکم دے نہ چل رہا ہے، حتیٰ کہ بارش دا ایک قطرہ بھی آسمان تو ڈگدا تو اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ڈگدا۔ درخت اگر ایک پتا بھی چڑھتا ہے تو اللہ دے حکم دے اور امر دے نال گردا ہے۔ اللہ دے اتے ایمان لے آن دی پہلی خوبی اور پہلی صفت ہے گواہی دینی کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی غوث، کتب، پیر، ولی، فرشتہ، نبی،
کوئی نہیں میرا صرف اللہ. عقیدہ توحید ایمان دی پہلی صفت. عقیدہ توحید بنیاد اساس ہے. عقیدہ توحید نہیں. ایک ماہ رمضان کی پورے سال دے روزے رکھ لو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. عقیدہ توحید بنیادی رکن ہے. اسلام دی بنیاد عہدے دے بھی گواہی اس بات دی. اور اگر ایماندار بننا ہے مومن بننا ہے تو ایمان واسطے پہلی صفت اس بات ہوتے یقین کامل ہوئے کہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں. عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس واسطے اللہ پاک نے مختلف انبیاء علیہ السلام دنیا نے اتنے مبعوث کیتا ہے. عقیدہ توحید واسطے اللہ پاک نے مختلف نبیاں نو دنیا دے اتنے کلیا. اپنی قوم نو اپنے قبیلیاں نو واضح نصیحت کرو. ایک اللہ دا تعارف کراؤ. اللہ دی طرف بلاؤ. آسمانی کتاباں دا وہی مقصد یہ ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. پہلی بات ایمان. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے بنوا سے اللہ دے اتے یقین کامل ہو. پھر اللہ دے اگر توحید پختہ ہے توحید اتے عبور ہے توحید نال وابستہ ہے توحید مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو پھر روزے اتے فرض نے. پہلو مومن ایمان والے پھر روزے. اور ایماندار بننے واسطے پہلی خوبی اور پہلی صفت ہے کہ اللہ دوتے پختہ ایمان عقیدہ توحید مضبوط کبھی ہوئے. اور دوسرا اللہ دے ملائکہ فرشتے دوتے ایمان. فرشتے اللہ دے کی نے اللہ دی نورانی مخلوق ہے. انہوں نے تو ایمان کے حضرہ نہ ہونا چاہیے. وہ ایمان ہوئے جو اللہ پاک نے قرآن کریم اور کتب حدیث کے اندر انہوں دا تذکرہ کیتا وہ دے مطابق ایمان ہوئے. لیکن آج فرشتے تو ایمان مسلمانوں دا کس طرح دا بڑے ہی شرمناک بات ہے کہ لوگوں نے گلاں دے اندر تویز پائے نے تویز لڑکائے نے اور انہاں تویزاں دے اتے اللہ دے ملائکہ نورانی مخلوق دے نام درج نے. کیونکہ مخلوق نورانی مخلوق اور اسے اتے تویزاں دے اتے اللہ دے ملائکہ فرشتیاں دے نام لکھائے نے. حتیٰ کہ اللہ پاک دے قرآن کریم صحابہ کاف جو گزرے نے انہاں دے نام نے تویزاں دے اتے. اور انہاں تویزاں دے اتے صحابہ کاف دے کتے دا نام درج ہے جو لوگاں نے گلاں دے اندر لٹکائے ہوئے نے. تو اس واسطے ایمان لے ان واسطے اللہ دے اتے کبھی ایمان مضبوط عقیدہ توحید بنیاد اساس مضبوط ہوئے. اور اللہ دے ملائکہ فرشتے دے اتے ایمان ہوئے. اور پھر اللہ دے رسولہ دے اتے ایمان. اللہ دے رسول دے اتے ایمان لے ہوندہ یہ مقصد نہیں کہ اللہ دے رسول دے نام دے اتے قصیدے نعتہ اور نظمہ پڑھیاں جان اور عمل دی باری آئے
زبان دے تے صدقہ یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، بات منن دی واری جا آئے تے گیا مومن عاشق چلا گیا، مہاد ناریہ تک نہیں نبی دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے ایمان لیا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے ایمان کنجدہ ہوئے، نبی دے تے ایمان دا حق ہے، رسول اللہ دے تے ایمان دا حق ہے کہ جو فضیلت اور اہمیت اللہ پاک نے رسولان دی نبیان دی رکھی ہے او دے مطابق انہوں نے رکھیا جائے۔ یہ نہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان اللہ نے بھی بتا دیتی جائے۔ تو یہ آیت دے اندر سورۃ البقرہ دے اندر ایمان والے واسطے روزے فرض نے، پہلو ایمان والے بنو، اپنے عقیدہ دی صلاح کرو، عقیدہ توحید اور اللہ دے ملائکہ فرشتہ دا جا حکم قرآن و سنت دے اندر مذکور ہے انہوں اتے رہو۔ یہ نہیں کہ وہ فرشتہ دے نام جڑے نے سینے دے اندر تویز مڑا کے تے گلان دے اندر پائے جا، یہ نہیں مقصد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے ایمان لہذا یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل دی پیروی کی دی جائے، اطاعت اور اتباع کی دی جائے۔ یہ نہیں کہ اطاعت کی کرنی ہے، اتباع کی کرنی ہے، فلاں پیر دی اطاعت، فلاں مرشد دی اطاعت، فلاں خاندان دی اطاعت اور اتباع دے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر دے اتے آئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر دی پہلی سیڑھی دے اتے پیر رکھیا تو آمین کیا، دوسری سیڑھی دے اتے قدم رکھیا تو آمین کیا، اور تیسری سیڑھی دے اتے قدم رکھیا تو آپ نے آمین کہہ دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ویکھ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل تو بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ اگے بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے آندے سن، اس طرح دا عمل نہیں ہن کرتے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تسی منبر تے آئے ہو تو تسا ہر سیڑھی دے اتے قدم رکھن لگے آمین آ کے اس سے پہلو نہیں تو ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا جو میں پہلی سیڑھی دے اتے قدم رکھیا سیا تو جبریل علیہ السلام میرے کول آئے، انہاں کیا کہ جس بندے دی زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک آجے، رحمتاں برکتاں والا مہینہ آجے، اس رحمتاں برکتاں والے مہینے نو پا کے اللہ دے کولوں مغفرت حاصل نہ کر سکے، اللہ ادھے جہنم نو واجب کرتے، اللہ ادھا ستیہ ناس کرتے۔ جبریل علیہ السلام نے دعا کہی اور میں آمین آکھ دیتا۔ اور جدہ میں دوسری سیڑھی دے اتے قدم رکھیا تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہ وہ بڑا ہی بد نصیب ہے جدی زندگی دے اندر وہ والدین وڈیرے ہو جانا، دعا دے اندر ایک بھی وڈیرا ہو جائے، انہاں دی خدمت حاصل کر کے جنت نہ حاصل کرے، اللہ دے اتے جہنم نو واجب کر دے۔
فرمایا جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی، میں آمین کہہ دیتا۔ فرمایا جو میں تیسری سیڑھی دے اتے قدم رکھیا تو جبریل علیہ السلام میرے کول آئے، کہنے لگے اس بندے واسطے تباہی و بربادی ہے، اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے جس دے سامنے تہاڈا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے اوتے درود نہ پڑے۔ تو میں نے آمین کہہ دیتا۔ ہن نبی علیہ السلام دے جان ساز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جبریل علیہ السلام نے تو ویکھے، نبی نے کہہ دیا، صحابہ نے مان لیا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہوں گے، چونکہ جناچہ نہیں کیتا، قالو سمینا و آتانا، ٹھیک ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آئے ہوں گے، لیکن صحابہ نے یہ نہیں آکھیا کہ اللہ دے نبی جی اساں تے جبریل علیہ السلام ویکھے ہی نہیں، چونکہ جناچہ نہیں کیتا، ٹھیک ہے قالو سمینا و آتانا، تسا کہہ دیتا سا مان لیا۔ یہ بے رسولہ دوتے ایمان ہے، ایسا نہ کبھی ایمان ہوئے، ہاڑا ایمان کی ہے، ہاڑے ایمان آج کج دینے، نبی علیہ السلام نے نماز جیسی نماز پڑھا گے نبی دی اطاعت ہوئے، ہاڑیاں جی نمازاں ہاڑیاں جی غمیاں جا خوشیاں کیا نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق نے؟ اسی خاندان دے برادری نوینے ہیں، ہاڑے وڈیرے جڑے نے اینے سالہ تو فضاں بزرگ دے فلاں امام دے قائل سن اس طرح نماز پڑھ دے آئے نے اسی پڑھ رہے ہیں، یہ اطاعت نہیں، یہ فرما برداری نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتبا، پہلو ایمان والے بنو پھر کتبا علیکم الصیام دا فائدہ ہوئے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک دی تیاری دے اندروں آج دا جو میں پیغام دینا چاہنا وا، زندگی دے اندر غلطیاں بڑیاں ہوئیاں نے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت جیسی نماز نہیں تو انہاں جیسی نماز کر لو۔ اگر زندگی دے اندر عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدے دے اندر شرک بدعات اخرافات نے، تو ندامت اختیار کر لو، شرمندے ہو جو۔ ماہ رمضان المبارک نیکیاں دا سیزن، نیکی دا موسم بہار، ہاڑے ہوتے سایہ فغن آ رہے ہیں چاند دنوں دے بعد، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کنے ویکھنا ہے۔ رمضان تو پہلو بھی موت آ سکتی، ایک دن بھی پہلو، دو دن پہلو۔ کتنے لوگ سن ماہ رمضان المبارک دے اندر، اپنے ارد گرد ویکھ لو، مساجد دے اندر اعلان ویکھ لو۔ تو اس واسطے ماہ رمضان المبارک دی آمد دے اندر جو میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک رمضان دی تیاری دے اندر پیغام دے رہا، وہ یہ کہ اپنے عقیدے درست کرو۔ عقیدے دی درستگی، عمل تھوڑا بھی ہوئے گا کبھی ہوئے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اگر عقیدے دے اندر شرک ہے تو روزیہ دا کوئی فائدہ نہیں، ماہ رمضان دے ہون پاویں پورے سال دے رکھو۔ تو اس واسطے روزے فرض نے، سلام دا چوتھا رکن ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
فرمایا روزے فرض نے ہر ایک دے اتے فرض نے, مرد دے اتے بھی فرض نے, عورت دے اتے فرض نے. لیکن رخصت کنہاں نو ہے؟ مسافراں نو رخصت ہے. مسافر آدمی ہے, سفر دے اتے جا رہا ہے, انہوں رخصت ہے. سفر تے بے رخصت کر لے, رمضان تو بعد روزے رکھ لے, سردیاں چ رکھ لے, اگلا رمضان آن تک رخصت ہے. اور دوسرا مریض ہے رخصت ہے. مریض نو رخصت, جڑا دامی مریض نہیں, عارضی مریض ہے, وہ ماہ رمضان نو المبارک تو بعد روزے رکھ سکتا ہے. اور کوئی دائمی مریض ہے, ایسا مریض ہے سالہ ہاں سال تو مریض ہے, انہوں شفا دے, کوئی چانس نہیں کہ میں تندرست ہوں گا کہ نہیں, لیکن وہ اس دا فدیہ دے. یہ تو ایک بڑی اہم ایک بات میں آپ احباب نو سمجھانا چاہنا وا. اسی آنے کہ فلاں بندے ماڑا آدمی, مسکین آدمی ہے, اسی انہوں روزے رہا رہے ہیں, روزہ نہیں رکھنے رہانا. یہ جملہ ہاڈا غلط ہے کہ فلاں بندہ ہاڈے روزے رکھ رہا ہے کیونکہ مریض دامی ہے. اور روزے تو بھی مسلمان ہوتے فرض نے, وہ اپنا روزہ رکھے گا, ٹاڈا روزہ نہیں رکھے گا, تو سانو فدیہ دینا ہے. فدیہ تو مراد یہ نہیں کہ ایک بندہ مسکین ہے تو مریض جڑے نے دائمی وہ محلے دے اندر 5 نے, 4 نے, 3 نے, تو ایک بندے کو فدیہ لے نہیں, وہ 3-4 کو فدیہ لے سکتا ہے. لیکن روزہ اپنا رکھے گا, تو سا مسکین نو, یتیم نو یا کسی آدمی نو فدیہ دینا ہے, تانو فدیے دے بدلے اجر تے ثواب ملے گا. روزہ انہیں اپنا ہی رکھنا ہے, روزہ نہیں ٹاٹا رکھنا. تو فدیے واسطے بھی بہترین یہ نہیں کہ آپ روزے رکھ دے رہے ہوتے گوشت نہ تے اچھیاں کھانیاں دے نال, تو مسکین دی ماری گئی تے 100 روپیہ دے دیتا جی یہ مکہ فدیہ ہے روزے دا نہیں. 2 وقت دا کھانا, اچھا کھانا, اوہ فدیہ انہوں دینا ہے. تو ہاں فدیہ دینا ہے, روزہ نہیں رہانا, روزہ انہیں اپنا رکھنا ہے, کیونکہ وہی مومن ہے, انہیں اپنا روزہ رکھنا ہے. فدیے دا حکم ہے. اور بعد یہ بھی مسائل سامنے آمدے نے کہ عورتوں مخصوص ایام آ جاندے نے. مخصوص ایام دے اندر کیا عورتاں ٹیبلٹ یا کوئی ایسی دوائی استعمال کر سکتی ہیں جڑا روزہ مکمل کرن اپنے ایام مخصوص, لیکن مخصوص ایام دے اندر وہ روزہ چھڑ دینا, دوائی نہ استعمال کرن, ٹیبلٹ نہ استعمال کرن. ہاں بعض علماء نے حج دے متعلق کیا ہے کہ اگر کوئی عورت حج تے جاندی ہے تو انہوں مخصوص ایام دے اندر ٹیبلٹ یا اور کوئی دوائی استعمال کر سکتی ہے. حج کی ایک سفر ہے, اس دے اندر رخصت نہیں, حج گزر گیا سو گزر گیا. لیکن رمضان دے روزے دے متعلق رخصت دیتی ہے کہ رمضان المبارک دے روزے بعد دے اندر انسان رکھ سکتا ہے. لیکن علماء نے حج دے متعلق کیا, لیکن ماہ رمضان المبارک دے روزیاں دے اندر اگر مخصوص ایام ہوندے نے تو وہ روزے چھوڑ دے, ترک کر دے, اگوں پورے سال آؤں تو پہلو اپنے روزیاں دی گنتری پوری کر سکے. قرآن کریم نے بھی کیا ہے ایام معدودات, فرمایا اپنی گنتری پوری کرنی ہے دوسرے دنوں دے اندر. تو اس واسطے آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر ماہ رمضان المبارک دی تیاری دے حوالے دے نال, کیونکہ نیکیاں دا بہت بڑا سیزن اور موسم بہار ہے. تو اس موسم بہار دے اندر یہ دعا دا مہینہ ہے, کثرت دا التجا دا مہینہ ہے, قیام دا مہینہ ہے, رکوع دا مہینہ ہے, سجدے دا مہینہ ہے. تو اس واسطے پہلو مومن ایمان والے بنو, یہ نہیں مان والے
کہ رمضان مبارک تو پہلوں چیز جڑی ہے 50 روپے دی مل رہی سی، ماہ رمضان آیا تو وہی چیز 200 دی بیچ کے تو جلدی دے نال مسجد اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کی حکم دیتا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جو، پرہیزگار بنو، رمضان دے اندر سہولت مہیا کرو۔ جنہیں نہیں بھی کدی گوشت کھادا، جنہیں نہیں بھی جتی کپڑے لے، انہوں مہیا کرو۔ نیکیاں دا بہت بڑا موسم بہار ہے، تو اے دے واسطے ایمان والے بننا ضروری ہے، پھر فائدہ ہوئے گا۔ کیونکہ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جیسے بندے نے ماہ رمضان دے روزے رکھ ایمان، حالت ایمان اور ثواب دی نیت نال، اسے اللہ پاک نام معاف فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس بندے نے رات کا قیام کیتا، کس واسطے؟ ایمان اور احتساب، ایمان اور ثواب دی نیت نال، غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اسی طرح اور مقام تے فرمایا من سام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس بندے نے رات کا قیام، کڑی رات کا قیام، لیلۃ القدر اپنی زندگی دے اندر تلاش کی تھی، ایمان اور ثواب دی نیت نال، اللہ پاک اس دے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اتنی عظیم رات ماہ رمضان دے اندر لیلۃ القدر، جس دی عبادت 1000 مہینہ نال افضل تے اعلیٰ ہے۔ اللہ تینوں منوں ماہ رمضان دی خوب تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ توحید مضبوط اور کمی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی دے اندر کمیاں کتائیاں ہو گیا نے تو رحمتاں بخششاں دا مہینہ ہے، کثرت نہ اپنے مالک نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ درست فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔